ہوتے جب مسلمانوں پر بہت زیادہ تکلیفیں ہو گئی مکہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا حکم دیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ اب یہ مدینہ کا آپ حضرات کے سامنے میپ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اس وقت یہ مدینہ یثرب کے نام سے مشہور تھا، اور یہ اس علاقے کی آس پاس کی ساری بستیاں ہیں کہ جس میں لوگ مدینہ کے اندر آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا، اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں تھیں، لازوال حکمتیں تھیں، جس کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ ان میں سے پہلی حکمت جو علماء نے لکھی ہے کہ مسلمانوں کی نسبتاً بہتر تعداد تھی مدینہ کے اندر مکہ کے بنسبت، اور دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ مدینہ تشریف لا کر نسبتاً قریش کی دسترس سے دور آ گئے تھے، کہ قریش جب اتنی جسمانی، مالی، ذہنی تکلیفیں دے رہے تھے، ان سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اور صحابہ مدینہ کے اندر آ کر ان تکالیف سے دور آ گئے۔ اور اسی طرح اقتصادی اہمیت کے راستے پر بھی قبضہ تھا۔ یہ کیا ہے، اس سے اگلی جب ہم سلائڈ پہ چلیں گے تو یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ مدینہ بنیادی طور پر اقتصادی حوالے سے، اکنامکلی، معاشی حوالے سے کس طرح اہمیت رکھتا تھا اور کس طرح راستے میں پڑتا تھا۔ اور پھر اسی طرح دوسری حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انصار جو صحابہ کرام تھے وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ ہم لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم دام میں، در میں، سخ میں آپ کی مدد کریں گے، ہماری جسمانی، ہماری مالی ساری معاونتیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اسی طرح بنو نجار جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان تھے، جہاں سے حضرت آمنہ کا تعلق تھا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ننیالی خاندان جو بنو نجار کا خاندان کہلاتا تھا، یہ بھی مدینہ کے اندر مقیم تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا جو ماں کی طرف سے ایک تعلق تھا، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر جا کر ملا۔ اور پھر اسی طرح اب یہ وجہ کہ اکنامکلی اور معاشی طور پر مدینہ کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں تھی، اس کی وجہ ایک دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ قریش مکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، حضرت ہاشم کے زمانے سے، وہ تجارتی سفر کے لیے مکہ مکرمہ سے دو علاقوں کی طرف جایا کرتے تھے۔ ایک مکہ مکرمہ سے وہ بصرہ کی طرف جایا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح یمن کی طرف۔ یہ دو ان کے مشہور سفر تھے۔ اسی طرح کچھ اور اسفار بھی وہ کیا کرتے تھے، جس طرح آپ اس میپ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ سے کاظمہ، ہیرا، سوات کے علاقوں کی طرف یہ جایا کرتے تھے، خلیج فارس کی طرف، دریائے فرات کی طرف۔ اور پھر اسی طرح یہ دو جو مشہور سفر تھے، جس میں بصرہ کا علاقہ ہے اور اسی طرح یہ یمن صنعاء کا علاقہ ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف راستوں سے جایا کرتے تھے۔ اب اگر آپ لوگ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ سے جب ان کا سفر کا قافلہ نکلتا تھا تو ان کو دو راستے پڑتے تھے۔ ایک راستہ بعین ہی بالکل مدینہ منورہ کے درمیان سے گزر کے خیبر، تیمہ، دومت الجندل کے علاقے سے ہو کر شام جایا کرتا تھا، اور جو دوسرا راستہ تھا وہ بحیرہ احمر کے قریب سے بالکل گزرتے ہوئے یہ غزہ ہاشم کا علاقہ ہے، القدس کے علاقے سے یہ شام جایا کرتے تھے۔ یعنی اگر وہ لوگ شام کا سفر کرتے تھے تو اس میں انہیں لازمی طور پر مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔ اور اسی طرح ہیارا اور کاظمہ کے علاقے جو خلیج فارس کی طرف ہیں، اگر وہ ان علاقوں کی طرف بھی سفر کرتے تھے تو مدینہ کے قریبی علاقے کہلایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ جانے کو ترجیح دی، اور تاکہ یہ جو ایک راستہ پڑتا ہے مکہ مکرمہ کو، جو قریش مکہ تھے، ان کو اس راستے کے اندر آ کر جب مسلمانوں سے اس علاقے کے اندر اسلامی سلطنت کا قیام ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو انہیں احساس ہونا چاہیے، اور پھر قریش مکہ سے
ان معاملات کو لے کر سفارت کاری کی جا سکے ان چیزوں کو لے کر. یعنی اب یہاں پر ایک اور بات سب سے زیادہ اہم ہے جو سمجھنے کی ہے. ابھی تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے جو 53 سالہ زندگی پڑھی ہے، اس میں نبوت سے پہلے کے جو 40 سال اور 13 سال جو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے تھے. اب جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو مدینہ تشریف لانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نبی بن کے بھی تشریف لا رہے ہیں، یہاں پر دائی بن کے بھی تشریف لا رہے ہیں، یہاں پر ایک سلطنت کے بادشاہ بن کر بھی تشریف لا رہے ہیں، جس کا قیام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر کیا. اور اسی طرح جو اپنا لشکر تھا مسلمانوں کا، اس کے امیر بن کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. یعنی اب ہجرت کے بعد، یعنی ہجرت کو اسلامی تاریخ کے اندر اسی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کا ایک ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا اسلامی تحریک کا اور بالخصوص اسلام کا. یعنی اب تک جو قربانیاں مسلمان دے چکے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانیاں دے چکے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول اور مقبول ہو چکی تھیں. اب ایک عروج کا زمانہ یہاں مدینہ منورہ سے شروع ہوتا ہے. اب یہ ساری دو تین جو جملے ہیں میرے، اگر آپ یاد رکھیں گے تو آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ غزوہ بدر کے کا جو پس منظر ہے اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ آسانی دیں گی کہ کس طرح اب ایک ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو رہا ہے، عروج کا زمانہ. کہ پہلے مسلمان تکلیف میں تھے، اب مسلمان حکمرانی کی جو ہے وہ استحقاق رکھنے والے تھے. پہلے مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے آزمایا گیا اور انہیں تکلیفیں دی گئی. اب مسلمانوں نے اگر چاہتے تو اس کا بدلہ بھی لے سکتے تھے. آگے آ کر مختلف واقعات میں یہ سارے ضمن واقعات آئیں گے انشاءاللہ العزیز. جی، اب یہاں ہجرت مدینہ سے اسلامی تاریخ کا ایک اور سنہری باب بھی شروع ہوتا ہے، جس کو اسلامی تقویم کے نام سے کہا جاتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر کے نام سے مشہور ہے. اور اس کی ابتدا سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ 21 ہجری کو حضرت موسیٰ اشعری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت موسیٰ اشعری عراق کے گورنر تھے، انہوں نے ایک خط لکھا کہ خط کے اندر مخاطب کیا کہ آپ کی طرف سے ہمیں جتنے بھی خطوط آتے ہیں ان میں کوئی تاریخ وغیرہ نہیں لکھی ہوئی ہوتی. ہماری خواہش ہے کہ آپ کی طرف سے آئندہ جب بھی خطوط آئیں تو ان خطوط کے ساتھ ان کی تاریخیں بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ خط کب کا لکھا ہے اور کب ہم تک پہنچ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شورا کو بٹھایا اور مشورہ کیا کہ اب اسلامی تاریخ کے لیے کیا کیا جائے. یہ اسلامی تقویم کا پس منظر تھا اور اس وقت جتنے بھی کیلنڈر رائج تھے اس میں ایک قریش کا اور جزیرت العرب کا کیلنڈر بھی تھا کہ جس میں 12 مہینے تو تھے، لیکن یہ جو اسلامی مہینے ہیں اس میں سے صرف ایک شعبان کا مہینہ تھا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اپنے حساب سے نام رکھے ہوئے تھے. اور پھر اسی طرح جو عیسوی سن شروع ہوتا تھا جو عیسائیوں کے اندر اور اسی طرح یہودیوں کے اندر رائج تھا، اس میں بھی یہ بات تھی کہ وہ بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور مزاج کے یہ چیز موافق نہیں تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلامی بنیادوں پر مہینوں کی اور پھر اسی طرح اسلامک کیلنڈر کی ترتیب ہونی چاہیے. اور پھر شورا نے بیٹھ کر مشورہ دیا. بہت سارے احباب نے کہا کہ ہم اس سال کی شروعات کہاں سے کریں. بعض حضرات نے کہا کہ یہ ربیع الاول کے مہینے سے شروع ہونی چاہیے. بعض حضرات کا یہ مشورہ آیا کہ رمضان کے مہینے سے جو ہے وہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے. لیکن بعد ازاں اتفاق رائے سے اسلامی تقویم کا جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام قرار پایا. وہ اس وجہ سے کہ یہ حرمت کا پہلا مہینہ تھا کہ جو یہودیت کے اندر اور عیسائیت کے اندر بھی یہ مشروع تھا کہ جس میں ان حرمت کے مہینوں کو بہت زیادہ عزت حاصل تھی. تو اسی لیے محرم الحرام کا جو ہے وہ پہلا مہینہ قرار پایا. اور پھر دوسرا سوال یہ ان شورا کی مجلس کے سامنے آیا کہ اس کی ابتدا کہاں سے کی جانی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے مشورے سے اسلامی تقویم کا جو مہینہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا گیا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشورہ کر رہے تھے تو اس وقت سن 21 ہجری تھا. تو 21 سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، یعنی 21 سال کے بعد ان تاریخوں کو شروع کیا گیا
کہ ہجرت کے مہینے سے ہی ہم اس کو ابتدا کرتے ہیں کہ ہجرت تاریخ کے ان ابواب میں سے ہے جہاں سے مسلمانوں کو بہت زیادہ عزت توقیر اور مسلمانوں کے حوالے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اسی لیے اسلامی تقویم کے لیے ہجری کے نام سے ہجری مہینہ جس کو اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر میں کہا گیا ہے اس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کی گئی تھی. اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کو خصوصیات حاصل ہیں اسلامک کیلنڈر کو بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے. ایک تو سہولت ہے اور دوسرا آسان فہم ہے. ان آسان فہم ہے اس پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے. سہولت اس حوالے سے ہے کہ مسلمانوں کا جو عبادات کا جتنا بھی معاملہ ہے یہ چاند سے منسلک ہے. اسی لیے جو ہجری مہینہ ہے اس کی شروعات اور انتہا اس کی چاند کی جو ہے وہ نشانات دیکھ کر چاند کے طلوع اور غروب کو دیکھ کر کی جاتی ہے. تو اب مسلمانوں کی جو جتنی بھی عبادات ہیں آپ نماز کا معاملہ دیکھیں. ہم صبح کی نماز بالخصوص اور پھر اسی طرح جو نماز مغرب ہے ہم یہ طلوع اور غروب کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح جو عیدین ہیں عیدین کا تعلق بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلامی مہینوں کی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ابتدا کی تھی اس میں یہ باتیں سب سے زیادہ اہم تھی. اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے. یہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کی کوئی تاریخیں متعین نہیں ہوتی. یعنی مسلمانوں سے اکثر جگہوں پر اعتراض کیا جاتا ہے بالخصوص یہ ہسٹری کی کلاسز ہوتی ہیں تاریخ کی. تو اس میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ اس میں بعض دفعہ کوئی مہینہ 28 تاریخ کا ہو رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ کوئی مہینہ جو ہے وہ 29 تاریخ کا ہوتا ہے. تو یعنی کوئی ایک متعین جو ہے وہ چیز نہیں ہے, متعین تاریخیں نہیں ہیں. اسی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ جو عیسوی کیلنڈر اس کو فالو کیا جائے. اسی کا علماء نے یہی بہترین جواب دیا ہے سیرت مصطفیٰ میں. مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے اور پھر اسی طرح دوسرے بزرگ حضرات نے بھی اس کا یہ بہترین جواب دیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ کسی بھی کیلنڈر سے منع نہیں کرتا. یعنی اسلام جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر سے بھی منع نہیں کرتا کہ اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. لیکن مسلمانوں کے حوالے سے سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ان کی عبادات کا معاملہ اسلامی تقویم کے ساتھ منسلک ہے. ان کی عبادات کی بنیاد ہی اسلامک کیلنڈر پر ہے. اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اسی چیز کو ترویج دیں اسلامک کیلنڈر کو. اور جو عیسوی کیلنڈر ہے اس سے نفع اٹھانا بھی جو ہے وہ اس سے شریعت کے اندر منع نہیں کیا گیا. اللہ. یہاں پر ہجرت کے ہی زمانے میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفصیلی ہجرت ہے اس کا بھی واقعہ آپ سے بیان کیا جائے گا. اس سے قبل جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تو جو صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے کفار مکہ نے انہیں بہت تکلیفیں دیں. اور جب کفار مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ مختلف صحابہ کرام مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کرنا شروع کی تو کفار مکہ نے ابو جہل بن ہشام نے انہیں روک لیا اور روک کر بیوی بچے ان سے چھین لیے گئے. اور حضرت ابو سلمہ نے پہلی دفعہ اکیلے ہجرت کی تھی. یعنی ان کے خاندان نے آ کر ان سے ان کی بیوی بھی چھین لی پر اس کے بچے بھی ہیں وہ بھی چھین لیے گئے. حضرت ابو سلمہ نے پہلی دفعہ جب ہجرت کی تو انہوں نے ہجرت اس حالت میں کی کہ اکیلے وہ تشریف لے گئے. اور پھر بعد ازاں دوسرے صحابہ کرام کے حضرت ابو سلمہ کی جو بیوی ہے انہوں نے قریباً 3 سال کے بعد میں جا کر ہجرت کی تھی. وہ بہت رویا کرتی تھی. صبح کے وقت بھی مکہ کی ایک پہاڑی پر تشریف لا کر بیٹھا کرتی تھی اور شام کے ٹائم بھی. پھر ایک ان کے ہی ایک رشتہ دار کو رحم آیا تو انہوں نے ان کے بیوی بچے وغیرہ لے کر حضرت ابو سلمہ کی طرف انہوں نے روانہ کیا. یہ ایک تفصیلی سیرت کی کتابوں کے اندر واقع ہے. اور پھر بعض حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے مالدار گھرانوں میں سے ایک تھے جب ہجرت کرنے لگے تو ان کے خاندان نے کہا کہ مال تو آپ کو ہماری وجہ سے ہمارے ورثے کی وجہ سے ملا ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا مال چھین لیا گیا. اور ایک یہاں پر صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے بالکل الگ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی کعبۃ اللہ کے اندر جا کر اعلان کر دیا اور پھر اسی طرح مکہ کے مختلف جگہوں پہ بھی انہوں نے یہ کہلوا دیا کہ عمر جو ہے فلاں دن ہجرت کرے گا مدینہ کی طرف. اگر کسی کو ہمت ہے تو آئے اور عمر کو روک کر دکھائے. سیرت ابن ہشام کی یہ روایت ہے. بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ بعد ازاں ابو جہل ابن ہشام اور ان کے بھائی جو ہے وہ مدینہ منورہ گئے تھے، اور دھوکے سے وہ حضرت عیاش کو واپس بلا کر آئے تھے، اور آ کر انہوں نے رسوا کیا تھا، کسی بہانے سے انہوں نے ان کو بلا لیا۔ یعنی صحابہ کرام کا معاملہ اسی طرح کا تھا، تکلیف کا تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر ابھی تک اجازت نہیں ملی تھی ہجرت کرنے کی۔ اب جب قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ کیفیت اور حالت یہ ہے کہ سارے مسلمان ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو مدینہ میں جا کر یہ آباد ہو جائیں گے اور طاقتور ہو جائیں گے۔ تو اب اس پر کوئی مجلس بیٹھنی چاہیے اور مجلس کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے دارالندوہ میں قریش کا ایک سازشی اجتماع بلایا گیا، جو 26 صفر 14 نبی کو بلایا گیا۔ اور اس مجلس کے اندر ایک بڑا واقعہ یہ ہوا کہ جب مجلس کے اندر سارے لوگ آ گئے، جو جتنے بھی بڑے قریش مکہ کے اس وقت جتنے بھی سردار تھے، وہ جب آ گئے تو ایک بوڑھا آدمی دروازے پر آیا، تو لوگوں نے اس کو روکا، تو اس نے کہا کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں۔ یعنی وہ بنیادی طور پر شیطان تھا، اور ایک نجد کہتے ہیں کہ اسے ایک دیہاتی علاقے کے شیخ کی شکل و صورت بنا کر آیا، اور اس نے کہا کہ مجھے بھی مجلس میں شریک ہونے دیں، اگر میری طرف سے کوئی اچھا مشورہ ہوا تو میں بھی اپنی طرف سے اچھا مشورہ دوں گا۔ اب اس سازشی اجتماع کے اندر مختلف قسم کے مشورے سامنے آئے۔ بعض حضرات نے کہا کہ انہیں ایک جگہ پر جو ہے وہ بند کر دیا جائے، تو اس پر اب یہ جو شیخ نجدی تھا، شیطان شیخ نجدی کی شکل میں، اس نے یہ کمنٹ کیا کہ اگر آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر روک لیا تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے جمع ہو کر آپ پر حملہ آور ہوں گے، اور اپنے حبیب صلی اللہ یا اپنے نبی کو وہ جو ہے وہ آزاد اور چھڑوا کر لے جائیں گے۔ اور پھر بعض مختلف مشورے سامنے آئے، تو آخر میں ابو جہل نے مشورہ دیا۔ ابو جہل نے کہا سب سے بہتر یہ ہے کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ جب یہ مشورہ سامنے آیا تو شیخ نجدی نے کہا ہاں، اب بات آئی نا کہ اب آپ نے بالکل ٹھیک اور بہترین مشورہ دیا ہے۔ اب اس مجلس میں اسی بات پر اتفاق رائے ہوا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ آج ہی، اور بالکل آج ہی اس فیصلے کو جو ہے وہ نافذ ہونا ہے، اور قریش کے جتنے بھی سارے قبائل ہیں، سارے قبائل میں سے دو دو نوجوان لیے جائیں گے، اور دو دو نوجوانوں کا قافلہ جو ہے وہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جائے گا۔ اب جب یہ مشورہ طے ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ساری اطلاعات دی گئی، اور حکم دیا گیا کہ اب آپ ہجرت کریں۔ یہ نماز ظہر کا ٹائم تھا تقریباً۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، یہ ظہر کا وقت تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہجرت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیا مجھے غلام کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ سفر کرے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آپ کو بھی اجازت دی گئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط محبت سے رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی خوشی کے اندر بھی اتنا روتا ہے جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے تھے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ قریش جب حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب وہ قریش مکہ بالکل مخالف اور اگینسٹ ہو گئے، پھر بھی وہ اپنی امانتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کے جایا کرتے تھے۔ اور اس وقت بھی جب ہجرت کا حکم آیا تو بہت سارے قریش مکہ کی جو جانی مالی مخالف تھے، ان کی امانتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر مبارک میں تھی۔ آپ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ جتنی بھی امانتیں ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم دیا گیا ہے، یہ جتنی بھی امانتیں ہیں آپ نے ان امانتوں کو جو ہے وہ ان کفار مکہ کے فلاں فلاں کی امانتیں ہیں آپ نے حوالے کر دینا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب نکلنے لگے تو قریش کے نوجوانوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھینکی، اللہ نے ان کے
آنکھوں کو جو ہے وہ نابینا کر دیا، انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تیار تھے، اور انہوں نے بکریاں جو ہے ان کو بھی چارہ ڈال کے کافی دنوں سے ان بکریوں کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تیار کر کے رکھا تھا، اور یہیں سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ جب مکہ سے روانہ ہوئے تو آگے چل کر آپ نقشے میں دیکھیں گے، کچھ میپس ہیں ہمارے پاس جس میں آپ کو یہ پورے ہجرت کا واقعہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو غیبی نصرت تھی، اور پھر اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حضور کی بصیرت تھی اور بصارت تھی، وہ بھی نظر آتی ہے کہ دیکھیں قریش مکہ سے ظاہری تدبیریں کتنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ اب اگر آپ اس واقعے کو ایک چیز کچھ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کا فاصلہ سمیٹ دیتے۔ یہ میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کا فاصلہ سمیٹ دیتے، اور حضور ایک قدم اٹھاتے اور ایک قدم اٹھانے کے بعد مدینہ منورہ میں ہوتے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام ظاہری اسباب اختیار کیے گئے۔ جی نقشہ آگے آ رہا ہے، یہ ظاہری اسباب اختیار کیے گئے تاکہ امت کے لوگوں کو اور حضور کی جو زندگی سے جو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ امت میں بعد کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوں، کہ اگر دین کا کام کرتے ہوئے یہ مشکلات آ جائیں تو اس سے ظاہری کون کون سے اسباب اختیار کرنے ہیں، یعنی ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر کون کون سے باطنی اسباب اختیار کرنے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے روانہ ہوئے اور غار ثور میں جا کر 3 دن کا قیام فرمایا۔ اللہ، غار ثور سے روانگی ہوئی، یہ سلائیڈ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے میں آپ کو میپ دکھا دوں کہ اس سے پہلے سراقہ بن مالک کا بھی تفصیلی واقعات۔ جی یہ میپ ہے، اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تھوڑا سا غور سے، یہ ہجرت نبوی کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تصویر ہے اور مسجد نبوی کی، یہ مکۃ المکرمہ ہے۔ کائنڈلی کوئی ایک ساتھی کنفرم کر سکتا ہے کہ یہ میرا کرسر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے؟ فضل الصبور بھائی، میرا کرسر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تاکہ مجھے سمجھاتے ہوئے تھوڑی سی بات نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ مکۃ المکرمہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے تو مکہ سے مدینہ کے درمیان میں جو راستہ جاتا تھا، سب سے پہلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کو چھوڑ کے کبھی راستے کے دوسری طرف اور کبھی بحیرہ کلزم کی طرف جایا کرتے تھے۔ ظاہری اسباب نمبر 1۔ ظاہری اسباب نمبر 2 یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو سیدھا حدیبیہ کے راستے کی طرف نہیں گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے پچھلی طرف آ گئے، جو یمن کی طرف کا راستہ تھا، اس راستے پر آ گئے جس راستے پر جو ہے وہ غار ثور تھی۔ یہ جی جبل النور، جزاک اللہ خیر، یہ جبل ثور، جبل النور کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا۔ یہ مکہ مکرمہ سے حضور جب تشریف لائے تو حضور بجائے اس کے کہ مدینہ منورہ کے راستے پر جاتے، حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے پچھلے راستے پر آ گئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ اگر کفار مکہ یا قریش مکہ تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو انہیں معلوم نہ ہو اور انہیں پتہ نہ چلے، اور ظاہری اسباب کی طاقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اور 3 دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار ثور میں مقیم رہے۔ غار ثور کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ حضرات نے سنا ہے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راستے سے روانہ ہوئے، اور دفعتاً کبھی راستے سے بحیرہ کلزم کی طرف آ جاتے تھے اور کبھی جو مشہور راستہ تھا اس سے دوسری طرف آ جاتے تھے، اور اسی طرح آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سفر کیا ہے مدینہ منورہ تک، کہ جو مشہور راستہ ہے اس سے ہٹ کر رہے ہیں ظاہری اسباب کے تحت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اینویشن یوز کر لیں، جی جزاک اللہ۔ تو یہ اصل میں میپ میں نے آپ کو دکھانا تھا، ایک دوسرا میپ بھی اس سے پہلے ایک پیچھے واقعہ ہے، تفصیلی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی اس سفر کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رہنما تھے وہ حضرت عبداللہ بن اریقت تھے۔ عبداللہ بن اریقت جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ پیسے عوض دیے اور وہ بطور رہنما کے راستہ دکھانے والے کے چلے،
اور دوسرا یہ کہ اصل راستے کو دائیں بائیں کاٹتے ہوئے چلے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہاں پر واقعہ یہ پیش آیا کہ قریش مکہ نے اعلان کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو بھی ہمارے پاس گرفتار کر کے لائے گا اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام ہے۔ جب یہ اعلان پورے علاقے میں مشہور ہوا تو بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی۔ آپ سمجھیں نا کہ اگر اس وقت اونٹ سب سے زیادہ ملکیتی چیز تھی، اور اگر 100 اونٹوں کا اعلان ہو جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 100 اونٹ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ، 200 اونٹ الگ الگ، یعنی جب اس وقت کا سب سے محبوب ترین چیز آپ کو مل رہی ہو، جو اس وقت عرب کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی، اس وقت آپ سوچیں کہ لوگ کس طرح نکلے ہوں گے۔ اور بالخصوص قریش مکہ جو جانی اور مالی دشمن پہلے سے بھی تھے، اگر انہیں انعام کی آفر بھی مل جائے تو وہ کس حساب سے اور کس طرح نکلے ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگ نکلے، لیکن سراقہ بن مالک کو جب یہ بات پتہ چلی تو سراقہ بن مالک اس سے پہلے مدینہ منورہ کے راستے سے کہیں سفر سے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں جلدی سے وہاں سے نکلا اور میں نے اپنی گھر سے جو ہے وہ سواری تیار کر کے فوراً راستے میں نکلا، اور کہتا ہے کہ میں نے تیزی سے اپنی سواری کو بھگایا۔ کہتا ہے کہ راستے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو پا لیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں پکڑنے کے ارادے سے قریب جانے لگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب کیا ہوگا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور کا یہ کہنا تھا تو راکع بن مالک کہتے ہیں کہ میری سواری کے جو پاؤں تھے وہ زمین کے اندر دھنس گئے۔ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے پھر آواز دی، میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، مجھے معاف فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی۔ کہتے ہیں میری سواری پھر چلنے لگی۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد دوبارہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ انعام تو بہت بڑا ہے، مجھے لینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا تو دوبارہ میری سواری کے جو پاؤں ہیں وہ زمین کے اندر دھنس گئے۔ تو اس کے بعد دوبارہ میں نے معافی مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہتے ہیں کہ اس بات سے نجات دی اور میری سواری چلنے لگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو ہے وہ کسریٰ کے محلات جو ہے، اب دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت سلاقہ بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مسلمانوں کا لشکر کسریٰ کے محلات فتح کر لے گا تو وہاں سے جو سونے کے کنگن ہاتھ میں آئیں گے وہ آپ کے حوالے کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ ظاہری اسباب کہاں تھے اور ظاہری باتیں کہاں تھیں۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میرے دل میں کئی خیالات آنے لگے، اور وہ لکھی ہوئی تحریر میرے پاس تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات ہوئی تو سراقہ بن مالک نے اس سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہیں وہ کنگن جو ہے وہ عطا کیے گئے تھے۔ اور پھر اسی طرح حضرت سراقہ بن مالک کے ساتھ حضرت بریدہ اسلمی کا واقعہ بھی ہے کہ وہ اپنے 70 جو ہے وہ سواروں کو لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ جب قریب پہنچے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے قافلے کو اسی راستے میں ہدایت دیتی ہے۔ یہ پورا قافلہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ ہجرت کے کچھ راستے کے واقعات ہیں۔ یہ ایک دفعہ نقشہ ہے، میپ میں نے آپ کو دکھا لیا ہے۔ یہ ہجرت کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے، دوسرا قافلہ ہے، عربی زبان کے اندر بنا ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیائی وہی راستہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بجائے اس راستے پہ جانے سے پیچھے ہٹ کے جبل سور کی طرف آ گئے۔ اللہ، یہ غار ثور کی کچھ تصویریں ہیں جس پہ آیات بعد میں لکھ دی گئی ہیں، جو سورہ توبہ کی آیات ہیں، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ یہ آیت 2-3 گھنٹے کا موضوع ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، علماء کرام اس پر بیانات کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ غار ثور کی ایک اور تصویر ہے، جی غار ثور کی ایک تصویر کسی نے آمین۔ جی، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے
تو جو مدینہ کے رہنے والے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینہ والوں کو اطلاع مل گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس وقت مدینہ کے لوگ فرط محبت کے اندر روزانہ صبح کو استقبال کے لیے حرہ کا ایک علاقہ ہے وہاں نکلتے تھے اور دوپہر کو واپس آتے تھے، یعنی یہ قریباً 7 سے 8 گھنٹے ہیں وہ انتظار کیا کرتے تھے ایک علاقے کے اندر جو بالکل راستے میں پڑتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے۔ حضور جب پہنچے تو سب سے پہلے ایک جگہ پر مقیم ہوئے، قباء کے نام سے ایک علاقہ ہے، وہیں پر مسجد قائم کی گئی اور یہ مسجد عالم اسلام کی، دین اسلام کے پاس سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور سورہ توبہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اسے تقوی کی مسجد کہا ہے۔ اور یہ بنی عمرو بن عوف کا علاقہ تھا سیرت ابن ہشام کے حوالے کے مطابق، کہ جس میں یہ مسجد قائم کی گئی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو جمعہ کی نماز جو ہے، جی جمعہ کی نماز جو ہے وہ ہو چکی تھی، فرض ہو چکی تھی وہاں مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے سے پہلے، تو محلہ بنی سالم بن عوف سے کے اندر جو ہے یہاں پر جمعہ پڑھا گیا۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار جو ان کا خاندان تھا، ننیالی خاندان، ان کو کہلایا بھیجا، اور پھر اسی طرح اونٹنی بھی بنو نجار کے خاندان ننیال میں جا کر ٹھہری جو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اب یہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بارے میں وہاں جو لوگ واقف ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک سے اگر آپ زیارت کر کے نکلیں تو آج کل وہاں چھتریاں لگائی گئی ہیں جو الیکٹرک چھتریاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی نکلیں گے تو جو پہلی والی چھتری ہے یہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوئے اور استقبال کے لیے آتے تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی اشعار پڑھا کرتی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام ہوا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آخر میں اگر آپ لوگ مجھے یاد دلائیں، بالخصوص ان کی آخری زندگی کا ایک واقعہ ہے، بڑا عبرت آمیز واقعہ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو علماء یہود نے، جو اس وقت کے بڑے بڑے یہودی علماء تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں عبداللہ بن سلام، میمون ابن یامی، یہ دونوں حضرات تھے، اور یہیں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، جس کا واقعہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یہ مدینہ المنورہ کی تصویر ہے، یہ مسجد قباء ہے جو مکہ مکرمہ سے راستے میں آ کے بنی عوف بن مالک تھے، ان کے خاندان میں اس جگہ پر مسجد کو قائم کیا گیا۔ آج بڑی خوبصورت آج کل مسجد وہاں جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے۔ اللهم صل على محمد، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اب مدینہ کے اندر جو مدینہ کا محل وقوع تھا اس میں کچھ مذاہب تھے، کچھ قبائل تھے، اور پھر اسی طرح ان کا کچھ پیشے تھے۔ مذاہب میں یہود رہتے تھے اور مشرکین تھے، اور پھر اسی طرح مسلمان جو ہے وہ ابھی بھی نو مسلم تھے۔ اور قبائل میں یہود کے جو قبائل تھے اس میں قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے قبائل تھے، اور مشرکین کے اوس اور خزرج کے نام سے پرانے قبائل یہاں پر رہتے تھے۔ اور مدینہ کے لوگ جو ہے وہ تجارت پیشہ تھے، صنعت کاری بھی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح زراعت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ یہ مدینہ کا پورا محل وقوع تھا، اور اس میں رہنے والوں کا کچھ تعارف ہے۔ یہ دوبارہ سے ایک میپ ہے جس میں مدینہ منورہ مسجد نبوی پورا دکھایا گیا ہے۔ اب یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سیرت کا بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ مسجد نبوی کی تعمیر کا بھی ہے۔ مسجد نبوی کی جو جگہ اور زمین تھی یہ دو یتیم بھائیوں کی تھی، سہل اور سہیل کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان سے تذکرہ کیا تو وہ آمادہ ہو گئے کہ ہم بغیر کسی عوض اور معاوضے کے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی یتیمی کا علم ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ ادا کیا، اور اس کا معاوضہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ اور پھر بعد ازاں مسجد نبی کی تعمیر کی مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے مسجد تعمیر کی گئی
اور پھر اس کے ساتھ ہی مسجد نبوی کے ساتھ ہی ازواج مطہرات کے جو ہے وہ حجرے تعمیر کیے گئے، بڑے سادے سے حجرے تھے۔ وہ ایک ویڈیو ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک بھیجوں گا، کسی نے کیلیگرافی کی ہے، بہت پورے گھر کی ایک میپ بنایا ہے، بڑی خوبصورت ویڈیو ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کے گھر بہت بہت چھوٹے تھے، ایسے ہماری طرح بڑے بڑے وہ بنگلوز میں، بڑے بڑے گھروں میں نہیں رہا کرتے تھے، بڑی سادگی کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے۔ اور مسجد نبوی عہد بعہد جو تعمیر ہوئی ہے، یہ پورا میپ ہے، اگر آپ، میں جلدی میں پڑھ لیتا ہوں اس کو، کہ سب سے پہلی تعمیر عہد نبوی میں ہوئی تھی، اور 7 ہجری میں دوسری توسیع ہوئی تھی جب جگہ بالکل کم پڑنے لگی، اور دوسری توسیع اسی طرح امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ تیسری توسیع جو ہے وہ 29 ہجری میں امیر المومنین عثمان غنی کے دور میں ہوئی تھی۔ چوتھی توسیع جو ہے وہ 91 ہجری میں خلیفہ اموی کے دور میں ہوئی تھی۔ پانچویں توسیع 165 میں خلیفہ عباسی کے زمانے میں۔ یہ 9 بار توسیع ہوئی ہے۔ آخری بار جو اس کی توسیع ہوئی تھی، اس کے اندر جو آج کل مسجد نبوی جس جو ہے وہ ظاہری صورت کے اندر ہے، کہ آخری دفعہ شاہ ملک فہد کے زمانے میں اس کی مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ اب یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک اور سب سے بڑا اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو آج بھی ہم سب کے لیے درس سے اور عبرت اور سبق رکھتا ہے، جس کو مواخات کہتے ہیں۔ مواخات کی معنی ہے بھائی بھائی بنانا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ مواخات فرمائی تھی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر، اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ جو لوگ ریسرچ اسکالر ہیں اس چیز کو سامنے رکھیں کہ مواخات 2 مرتبہ ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں۔ جو مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، وہاں اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام میں سے ایک ایک دو دو کو آپس میں بھائی بھائی بنا لیا تھا، تاکہ باہمی تعاون رہے، اور دین کی جو بات ہو، دکھ تکلیف کی بات ہو، وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں اب واقعہ یہ تھا کہ مکہ کے جو حضرات تشریف لائے تھے وہ اپنا گھر بار مال سب کچھ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے اندر، انہوں نے، بعض حضرات نے اپنے خاندان بھی وہیں چھوڑ کر آئے، بعض حضرات نے اپنا مال و متاع سب کچھ، صرف ان کے پاس سواری اور بدن کے کپڑے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب یہاں تشریف لائے تو انصار ہی، بعض روایات میں تو کہا جاتا ہے کہ انصار ہی کی طرف سے مطالبہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آیا کہ جتنے بھی یہ مسلمان ہیں انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا لیا جائے۔ اب مواخات جو ہوئی تھی اس میں صحابہ کرام کی مختلف جماعتوں کو 2 ساتھی بنا لیے گئے تھے، کہ ایک انصار صحابہ کرام تھے اور دوسرا اس کے ساتھ ایک مہاجر صحابہ کرام۔ جب ان کی مواخات کرائے گی تو مواخات کی بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو بھائی چارگی، اور ان کے اندر اخوت، تعاون اور رشتہ مساوات، کہ جن کے اسلام کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ تقویٰ کو ہے، کہ آج مال متاع پیسے کی کسی چیز کی اسلام کے اندر اہمیت نہیں تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذریعے سے صحابہ کرام کی تربیت کرنا چاہ رہے تھے، رشتہ مواخات کے ذریعے، کہ ان کے اندر برابری ہو جائے، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے، شرف والا وہی ہے کہ جو متقی ہے۔ اور پھر اسی طرح مواخات کے بعد اذان کی ابتدا کی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو نمازوں کے جو اوقات متعین تھے، اس کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ترتیب ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مل بیٹھ کر مشورہ کیا۔ مشورے میں بہت سارے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح یہود ناقوس بجاتے ہیں اس کی بہت زیادہ بلند آواز ہوتی ہے تو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ مختلف مشورے آئے، تو اس دوران صحابہ کرام غور و فکر میں بھی مصروف تھے۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، ایک صحابی نام ہے ان کا، انہیں ایک رات خواب آیا، اور پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ ایک آدمی تشریف لائے ہیں ان کے خواب کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پریشان دکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پریشانی کی میری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے اس بات پر مشورہ کر رہے ہیں۔ تو اس خواب میں اس آدمی نے، جو امکان ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہی ہوں گے، جس خواب کے اندر اس کا القاء کیا گیا کہ اذان کے جو کلمات ہیں یہ سکھلائے گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، ابن نے جب آ کر بتایا
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بڑا پسند فرمایا اور فرمایا کہ یہی ٹھیک ہے، اذان کے جو یہ کلمات ہیں انہی کلمات کو جو ہے وہ بعد میں مشروع کیا گیا۔ تو اذان کی ابتدا بھی یہ پہلی ہجری کے اندر ہوئی، اور پہلی ہجری کا ایک اور چوتھا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ یہاں جتنے بھی یہودی قبائل تھے ان سے معاہدہ کیا گیا۔ اب یہ معاہدہ کیوں کیا گیا، اس کی بھی علماء نے سیاسی طور پر دیکھی حکمتیں۔ اب پہلے یہ تھا کہ مسلمان چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کہ ان سے کسی قسم کا معاہدہ ہو تاکہ وہ امن و سکون سے رہیں، لیکن جب وہ قریش مکہ ان سے معاہدے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں تشریف لائے مدینہ منورہ کے اندر، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب خود معاہدات کر رہے ہیں۔ تو جب یہود سے جو معاہدہ ہوا، علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک پہلی حکمت یہ کی گئی ہے کہ جو یہودی ہیں یہ داخلی دشمن ہیں، ان سے حفاظت ہو تاکہ یہ لوگ معاہدے میں رہیں کسی قسم کا جو باہر سے آنے والے ہیں، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بہت احساس تھا کہ جو قریش مکہ ہے مدینہ کے اندر آ کر بھی ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیں گے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی کوشش کریں گے کہ یہ کوشش کا لفظ یاد رکھیے گا، آخر غزوہ بدر کا جو بنیاد ہے وہ اسی پر ہے۔ اور پھر اسی طرح جو یہود میں سے دوسری حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو یہود میں سے سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے، آئیں گے، بیچیں گے ہمارے قریب، ہماری باتیں دیکھیں گے، جس طرح علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام نے، اور پھر اسی طرح سلمان فارسی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور پھر اسی طرح مشرکین سے اتحاد میں رکاوٹ کے یہود کا اگر ہمارے ساتھ معاہدہ رہتا ہے تو وہ مشرکین مکہ کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ اور پھر اسی طرح سازشوں کے توڑ کے لیے وقت حاصل کرنا کہ ہمیں اندرون خانہ بھی کچھ سازشیں ممکن ہے ہو سکتی ہیں، اب معاہدہ کرنے کی وجہ سے ہمیں کچھ وقت مل جائے گا، ہم سنبھل جائیں گے۔ اور اسی طرح یہود کی طریقہ واردات تھا، اس سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے واقف تھے کہ یہ سامنے سے کہیں گے کچھ نہیں، لیکن اندرون خانہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے معاہدہ نہیں کیا تو یہ ہمیں اندرون خانہ بہت زیادہ نقصان دیں گے۔ اور یہی ہوا، جس کی وجہ سے آگے چل کر آپ دیکھیں کہ غزوہ بنو نذیر ہوا، اور پھر اسی طرح فتح مکہ تک جتنے بھی غزوات ہوئے اس کی وجوہات میں سے اکثر وجوہات میں یہودی جتنے بھی قبائل آباد تھے وہ ان کی سازشوں میں شامل تھے۔ اور اسی طرح غیر ضروری جو خون خرابہ ہے اس سے بھی حفاظت رہے، مدینہ امن کی جگہ رہے، مدینہ کے اندر لوگ امن سے رہیں۔ جی، یہ پہلے ہجری کی تمام واقعات تھے جو آپ حضرات سے بیان کیے گئے بڑے بڑے واقعات، جس میں تحویل قبلہ بھی شامل تھا، اذان کی مشروعیت تھی، یہود سے معاہدہ تھا، اور مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ 2 ہجری کے اندر سب سے پہلا جو حکم آیا وہ تحویل قبلہ کا حکم تھا۔ اب تحویل قبلہ کیوں کیا گیا، یہ بھی ایک میپ کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ اس بات کا خیال تھا کہ یہ کعبۃ اللہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا گھر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قبل تک ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر رہا ہے، اور مسلمانوں جو اس وقت کے جو ایمان والے لوگ تھے ان کا قبلہ اور کعبہ یہی رہا ہے۔ تو اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیں، اور یہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ ان کے لیے قبلہ اور کعبہ بن جائے۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار مسجد حرام کی طرف پھیر رہے ہیں۔ تو یہ تحویل قبلہ کا حکم تھا۔ حکمتیں یہ میرے خیال میں جی، یہ مسجد ذو قبلتین میں اس کا واقعہ بتا دیتا ہوں، پھر آگے میپ پر چلتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصے تک ایک سال پورا متواتر دعائیں کرتے رہے، تو دوسری ہجری میں یہ دعا جا کر شعبان کے مہینے میں قبول ہوئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ایک مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے تھے۔ جب نماز ادا کر رہے تھے تو اس وقت نماز کا حکم ملا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی انہوں نے اپنا کعبۃ اللہ جو ہے وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ اپنا رخ مسجد اقصی سے انہوں نے پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا، اور اسی مسجد کو اس وجہ سے مسجد ذو قبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ جی، جس کے 2 قبلے ہیں، 2 قبلتین، اسی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے کہ نماز ہی کے دوران وہ مسجد اقصی کی طرف انہوں نے منہ کیا ہوا تھا، پھر جب نماز کے دوران حکم آیا تو انہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ جی، یہ واقعہ 15 شعبان کو، 2 ہجری 15 شعبان کو تحویل قبلہ کا حکم آیا۔
اب ہوا یہ تھا کہ جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود رہے تو نمازیں جب فرض ہو گئیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور اور اسی طرح صحابہ کرام اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جب مسجد اقصیٰ کی طرف نماز ادا کی جائے جب مسجد اقصیٰ کی طرف نماز ادا کی جائے تو اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ درمیان میں بیت اللہ بھی آ جائے. یعنی جب بھی وہ نماز ادا کرتے تھے تو اس جگہ کسی جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے تاکہ درمیان میں کعبۃ اللہ بھی آ جائے اور پھر مسجد اقصیٰ کی طرف بھی منہ ہو جائے. یعنی مسلمان اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے. اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ اگلے میپ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ دوسری طرف ہے اور القدس جو ہے بالکل اس کے الٹ میں تھا. یعنی اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو یہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے. آگے چلے گئے. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھے تو یہاں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے تو سیدھا درمیان میں جو ہے وہ کعبۃ اللہ بھی آ جاتا تھا اور مسجد قدسہ بھی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اب اگر حضور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرتے تھے تو بالکل بیائن ہی اس کی 90 ڈگری پہ پچھلی سائڈ اس حضور یعنی ان کی پیٹھ مبارک کی طرف جو ہے وہ کعبۃ اللہ آیا کرتا تھا. کعبۃ اللہ جو ہے وہ اسی طرف ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وجہ سے جو ہے وہ اشتہار رہتی تھی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور جا کر یہ 15 شعبان 2 ہجری کو دعا قبول ہوئی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا. اور 2 ہجری میں اسی طرح صوم رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی, زکوٰۃ الفطر کی فرضیت بھی ہوئی اور پھر اسی طرح صلاۃ العید بھی فرض ہوئی, یہاں پر واجب قرار دی گئی, قربانی بھی اور درود شریف کا حکم جو ہے وہ اسی کے اندر دیا گیا. اور پھر اسی طرح زکوٰۃ المال بھی اور جہاد کی فرضیت تو پہلی ہجری کے اندر ہو چکی تھی لیکن ابھی تک کوئی جہاد ہوا نہیں تھا. اب جہاد کا جو اسلام کے اندر کانسیپٹ ہے بنیادی طور پر اگر ہم اس کی کچھ جہاد کے حوالے سے اسلامی بالخصوص احکامات کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کن جو ہے وہ حکمتوں کے تحت دیا گیا کہ سب سے پہلے کہ جب اگر آپ لوگ جہاد کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے دعوت دیں گے اسلام قبول کرنے کی. دعوت قبول نہیں کرتے تو ان سے جزیے کی بات کریں گے, اگر جزیے پر بھی وہ راضی نہیں ہوتے پھر اس کے بعد جا کر قتال کا مرحلہ آتا ہے. اور اگر کسی جہاد کے دوران کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو فوراً اس کو امن دے دینا ہے چاہے مشکوک ہو کیوں نہ ہو. یعنی اگر چاہے آپ کو یہ کیوں نہ لگ رہا ہو کہ یہ صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. اور پھر اسی طرح بد عہدی سے بھی اجتناب کرنا ہے, مسلح بھی نہیں کرنا کہ اس کے چہرے وغیرہ کو اس کے جسم کو جو ہے مختلف جگہوں سے وہ چیر پھاڑ اس کی کر دی جائے. اور جو غیر عسکری افراد ہیں ان کو ہر وقت امن میں رہنا ہے, ایک عورتیں, بچے, بوڑھے, جو معذور افراد ہیں, یہ عبادت گزار جو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کرنا اور کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہیں کرنی. ہاں جی. تو یہ 2 ہجری کے اندر ان احکامات کی مشروعیت ہوئی. اب اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے جو آگے چل کر ہم جو عملی ہدایات ہیں اس کے اندر بھی بات کریں گے. اس سے پہلے غزوہ بدر پر بات کر لیتے ہیں کہ سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کا واقعہ آیا. غزوہ بدر جو ہے یہ اس کی تاریخ 17 رمضان المبارک تھی. وجوہات اور اسباب کی اگر بات کی جائے تو سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ کفار مکہ نے قریش مکہ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ہمارے پاس جو کچھ ہے, 2 ہجری کے اندر انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس سارے مال کو ہم تجارت کے لیے بیچتے ہیں, اس تجارت سے ہمیں جو نفع ملے گا اس نفع کو ہم مسلمانوں کے خلاف اور مدینہ والوں کے خلاف تیاری کے لیے لگائیں گے. یعنی یہ بنیادی غزوہ بدر کا پس منظر ہے کہ جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا. یعنی قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا مال تجارت کے لیے ہم اس سال بھیج رہے ہیں اس سے جو جو منافع ہوگا ہم اسے ہتھیار خریدیں گے, اس سے مختلف چیزیں خرید کر کے ہم مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے.
تو یہ اسی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا۔ اب غزوہ بدر کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب ان کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف روانہ ہوا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جماعتیں صحابہ کرام کی ان کی تلاش کے اندر لگا دی کہ بتایا جائے کب وہ آتے ہیں، کس جگہ پہ انہیں روکنا ہے، کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ مختلف جماعتیں مدینہ کے راستوں میں رہا کرتی تھی۔ یہاں باتیں تو بہت ساری ایسی ہیں جو بتانے کی ہیں کہ پھر قریش مکہ کے قافلے کو کیسے پتہ چلا، واقعہ کیا پیش آیا۔ یعنی بہت ساری اہم اہم باتیں ہیں، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے رہ جاتی ہیں یہ تمام باتیں۔ تو وجوہات اور اسباب میں سے اگر آپ حضرات اتنی بات یاد کر لیں تو یہ کافی ہوگی۔ مسلمانوں کی طرف سے جو سپہ سالار تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کفار کی جانب سے ابو جہل تھے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب ان کا قافلہ واپس ہونے لگا تو انہیں بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ مسلمان ہمارے خلاف تعرض کرنا چاہ رہے ہیں، لڑانا چاہ رہے ہیں۔ تو جو قافلہ کیا تھا اس قافلے کی قیادت جناب ابو سفیان کر رہے تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً ایک آدمی کو دوڑایا کہ جا کر مکے والوں کو بتاؤ کہ تمہارے جو تجارتی قافلہ ہے اس کے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے لیے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعرض ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ بات کفار مکہ کو ملی تو وہ بھی تیاری کر کے لڑائی کے لیے آ گئے۔ لیکن اس دوران میں واقعہ یہ ہوا کہ جو آگے چل کر جب میپ آئے گا تو اس میں بات کریں گے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب قافلے والوں کو معلوم ہوا تو جناب ابو سفیان نے ہوشیاری کر کے اس قافلے کو سمندر کے قریب قریب والے راستے سے لے کر بحفاظت لے گئے۔ اور پھر اسی طرح جو کفار مکہ کی جانب سے جو لشکر ابو جہل کی قیادت میں تیار ہو کر مدینہ کے قریب پہنچا تو اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ ابو سفیان کی قیادت میں جو تجارتی قافلہ تھا وہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ نکل چکا ہے، اسی لیے کسی قسم کی لڑائی نہ کی جائے۔ لیکن ابو جہل اور پھر اسی طرح جو دوسرے قریش کے سردار تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہم جب اب آئے ہیں تو آنے کے بعد اب ہم مقابلہ کر کے واپس جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ بدر کے میدان پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع ہو گئے، اور یہ کفار مکہ جہاں پر جو ہے یہ غزوہ بدر کا وقوع ہوا۔ اور کفار کی نصری اور ساز و سامان یہ آپ حضرات یاد کر لیں کہ 100 ان کے 1000 افراد تھے، 100 گھوڑے تھے، زرہ پوش تھے، 100 تھے ان کے پاس، ظاہری اسباب اور سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد مقام جو ہے یہ بدر تھا، یہ مدینہ کے جنوب مغرب میں واقع پڑتا ہے۔ مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو بدر کے مقام پر بلوا لیا تھا۔ وہاں پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں جانشین مقرر کیا گیا۔ اور جب لڑائی ہوئی پھر اسی طرح مسلمان ظاہری اسباب بھی کوئی نہیں تھے، 313 کا لشکر تھا اور ایک طرف 1000 افراد تھے، کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس طرف کوئی سامان نہیں تھا، اس طرف سامان تھے، زرہ پوشیں تھی اور سب کچھ تھا، یعنی ظاہری اسباب اس طرف بہت زیادہ تھے اور اس طرف کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ حضرات اپنا سب کچھ جو ان کے پاس تھا، وہ ان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی ان کی جان تھی، وہ لوٹانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بدر کے میدان کے اندر وہ پہنچ گئے۔ جب یہ مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور اس طرح مدد آئی کہ فرشتے آسمانوں سے اترے اور کفار کے اتنے بڑے لشکر کو جو ہے وہ شکست ہوئی، اور اس کے اندر کفار کے 70 بڑے بڑے ان کے سردار اور پھر 70 مقتولین ہوئے، اور جن کو مارا گیا بدر کے میدان کے اندر، اور قیدی 70 قیدی بھی ہوئے، اور 150 اونٹ اور 100 بھیڑے اور ہر قسم کے ہتھیار اور بے شمار کھالیں جو ہیں مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پہلے مقابلے کے اندر اپنی آسمانی فتح و نصرت سے جو ہے وہ خصوصی طور پر نوازا۔ سورہ توبہ میں اس پورے واقعے کا ذکر ہے غزوہ بدر سے متعلق۔ میں بدر کا نقشہ آپ حضرات کے سامنے اگر یہ جی یہ آگے بات، یہ غزوہ ابوا، غزوہ ودان اور غزوہ بدر، یہ تینوں کچھ دنوں کے واقعات ہیں۔ یہ تینوں غزوات، یعنی پہلے اسلام کا سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ ودان ہے۔ بخاری شریف کی ابتدائی روایات میں بھی اس کا تذکرہ ہے، کتاب الجہاد میں جو دوسری جلد شروع ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح غزوہ ابوا کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ہوا یہ تھا واقعہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو
مدینہ سے مختلف جگہوں پر یہاں پر روانہ فرمایا. یہ مدینہ منورہ تھا. صحابہ کرام مختلف جماعتیں جو ہے وہ کبھی اس طرف تشریف لے جاتی تھی، کبھی دوسری طرف، کبھی مقام بدر کی طرف، یعنی وہ مختلف جماعتیں انتظار میں رہتی تھی کہ کب جو ہے وہ ان کا لشکر آتا ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. جب ابو سفیان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے لشکر کو، یہاں شام کے علاقے سے اس کا لشکر آ رہا تھا، وہ اپنے لشکر کو بحیرہ احمر یعنی بحیرہ کلزم کے بالکل قریب قریب لے کر مکہ مکرمہ بحفاظت چلے گئے یہاں تک. یعنی بحفاظت وہ مسلمانوں سے بچتے ہوئے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے. اور دوسری طرف مکہ سے جو قافلہ آ رہا تھا وہ یہاں حجاز کے راستے سے سیدھا مدینہ منورہ جو یہ بدر کا میدان ہے یہاں تک آیا. یعنی درمیان میں ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اور اسی طرح پھر ان کے جب ملاقات نہیں ہوئی درمیان میں تو دونوں کو معلوم نہیں ہوا. جب پیغام ان تک پہنچ گیا تو قافلے والوں نے جب ان تک پیغام پہنچایا تو انہوں نے قریش مکہ کے سرداروں نے کہا کہ مقابلے کے بغیر ہم جو ہے واپس نہیں جائیں گے. جی یہ دوسرا نقشہ ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ایک راستہ تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، یہ جو مشہور راستہ تھا، وہاں سے ان کا قافلہ آنے کی بجائے جو دوسرا راستہ استعمال کیا کرتے تھے، جو شروع میں نے آپ کو میپ دکھایا تھا، جو قافلے کے لیے قریش مکہ جاتے تھے، تو یہ دوسرے راستے سے وہ لوگ مکہ مکرمہ بحفاظت پہنچے. اور یہ جب مقابلہ ہوا تو یہ کچھ ایک کسی نے کچھ شکل بنائی ہے المعسکر الثانی للمسلمین کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کا کس طرح مقابلہ ہوا. اور یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے، آپ سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے ایسی فائدے، افادات اور حکمتیں آپ کو معلوم ہوں گی. تقریباً ٹائم ہو چکا ہے. ہم عملی حوالے سے اگر آپ بات کریں تو سب سے پہلے مجھے آج کے سبق میں سے یہ سمجھ میں آئی ایک بات کہ اگر کبھی زندگی میں ایک مقام پر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم فیصلہ کرنے بیٹھیں تو دنیا کے بجائے دینی منفعت کو ترجیح دیں. کہ اگر میں ایون دنیاوی معاملات میں بھی اگر کسی ایسی جگہ پر ہمیں جاب مل رہی ہے جو دینی منفعت کے حوالے سے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو ہمیں وہاں پر دنیا کے بجائے اپنے دین کو ترجیح دینی چاہیے. سب سے پہلی جو عملی ہدایت آج کے درس سے معلوم ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان نئے مقام پر کام کرے تو خود کو اخلاق حسنہ کا پیکر بنا کر کام کرے. اچھے اخلاق ہوں، اچھی عادتیں ہوں، اچھی خصلتیں جو ہے وہ اپنا کر کام کرے. اور پھر جی اور پھر اسی طرح نئے جڑنے والے احباب کو تدریجاً دین کی طرف راغب کرنا چاہیے. جس طرح دیکھیں نا کہ دین کے جو احکامات ہیں یہ تدریجاً نازل ہوتے رہے، آہستہ آہستہ آتے رہے ہیں. تو اسی لیے ہمارے ساتھ اگر کوئی نیا آدمی دین کی نسبت سے ہمارے ساتھ جڑتا ہے تو ہمیں تدریجاً انہیں ایک ایک بات کر کے دین کی کاموں کی طرف راغب کرنا چاہیے. ابتدا میں ہی اس پر جو ہے وہ سختی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اسی طرح اگر آپ غزوات کو دیکھیں تو اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک کہ ہم بطور مسلمان کے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ ایک طاقتور ایمان والا جو ہے وہ ایک کمزور ایمان والے سے بہتر اور افضل ہے. تو اسی لیے ہمیں اپنی قوا اور صحت کا خیال رکھنا چاہیے. خود کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے ورزش کرنی چاہیے کہ ہماری عبادت، ہماری تلاوت اچھے طریقے سے ہو تاکہ مشکلات میں بھی ہمارا جسم جو ہے وہ ہمارے ساتھ دینے کے قابل رہے. ایسے نہ ہو کہ کبھی عبادت اور تکلیف کا زمانہ آ جائے، کبھی مشقت اٹھانے کا زمانہ آ جائے، ہم مشقت اٹھانے کے قابل نہ رہیں. اور پھر اسی طرح ظاہری تدبیریں کرنے کے بعد انسان کو اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف حوالے کر دینا چاہیے. جی فرشتے پھر سے اتریں گے تیری نصرت کو قطار اندر قطار. جی بالکل جزاک اللہ، صحیح فرمایا. یہ آج کی عملی ہدایات اور آج کا درس تھا جو آپ حضرات سے شیئر کیا گیا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ جو 3 منٹ زیادہ لے لیے میں نے آپ کے، اس پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بعض رات کو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. یقین مانے دل تو کرتا ہے کہ یہ کورس 6 دن کا نہیں ہے، 6 مہینے تک انسان بولتا رہے تو یہ اس کورس نے ختم نہیں ہونا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان 6 دنوں کو بھی ہمارے لیے منظور اور مقبول فرمائے اور قبول فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم أنت الميسر لكل يسير، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جو حضرات تشریف لے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اجازت ہے، وہ ضرور تشریف لے جا سکتے ہیں. عدنان ممن صاحب جزاک اللہ، آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف آپ نے مجھے بتایا. وہ واقعہ اس طرح تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبان رسول کا شرف حاصل ہے کہ حضور جب مدینہ کے اندر آ کر ٹھہرے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کر مقیم ہوئے تھے. اب واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانے کے اندر ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی اور ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. آپ دیکھیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت اور دین کو پھیلانے کے کا جذبہ ان کے اندر کتنا تھا. آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آخری عمر میں حالت اور کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے، انہیں معلوم ہوا کہ ایک قافلہ ترکی کے علاقے کی طرف دعوت کے لیے اور جہاد کے لیے جا رہا ہے. جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو پیغام بھیجا انہوں نے اس وقت کے امیر لشکر کے پاس کہ مجھے بھی ساتھ لے چلنا ہے. انہوں نے جواباً یہ عرض کیا کہ آپ کی یہ عمر ہو چکی ہے، آپ ہمارے ساتھ قافلے میں کیسے چلیں گے؟ تو انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تھا کہ مجھے یہ بات منظور نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں مجھ سے یہ سوال نہ کر لیں، قیامت کے دن کہیں مجھ سے یہ سوال نہ کر لیں کہ ابو ایوب انصاری تو نے میرے دین کے لیے کون سا کام کیا، کون سی قربانیاں دی، تیری قبر تو مدینہ کے اندر بن گئی اور تو نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی. روایات میں 80 سال سے زیادہ عمر آتی ہے. تو آپ نے کیا قربانیاں دی؟ تو فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ لیں تو میں کون سا جواب دوں گا، اس بات کا میں کیا جواب دوں گا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اس آخری حصے کے اندر تشریف لے گئے تھے اور آج کل ان کی قبر آپ کو ترکی کے شہر استنبول کے اندر ملے گی. اگر آپ دین کی دعوت کی بات کریں تو بہت سارے ایسے واقعات اور باتیں ہیں. آپ حضرت عباس کو دیکھیں گے، ان کے دو بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس اور معبد بن عباس، ان دونوں حضرات کی قبریں آپ کو افریقہ کے جنگلات میں ملیں گی. ہم نے کیا قربانی دی ہے دین کے لیے؟ دین تو ہمیں ان حضرات کی قربانیوں سے ملا ہے. دین تو ہم تک جو کلمہ پہنچا ہے وہ انہی حضرات کی محنت ہے، قربانی ہے، جذبہ تھا، لگن تھا. وہ اپنا مال، اپنا متاع، سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر کے گئے. جی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جو میں چاہ رہا تھا کہ آخر میں آپ حضرات سے شیئر کروں. جی، یہ کسی نے ان نون یوزر ہے، اس نے سوال کیا ہے کہ قتال اور جہاد پر بھی روشنی ڈالیں. یہ تو ایک الگ سا تفصیلی موضوع ہے. اس پر تو سر عمران صاحب پچھلی سلائڈ دیکھنا چاہتے تھے. سر وہ کون سی سلائڈ تھی؟ مجھے آپ واٹس ایپ پہ بتائیں، میں وہ سلائڈ آپ کو بھیج دیتا ہوں.